صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل از نبوت تجارتی اسفار. اور میرے پیارے بہن بھائیوں، مجھ سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں آپ. السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں. جیسا کہ آپ نے کل میرا بلاگ دیکھا ہوگا سحری ٹائم کا، آپ کو کیسا لگا؟ ماشاءاللہ میرے کو بہت اچھے کمنٹس آئے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میرے بیان کے سحری ٹائم کا پسند کیا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور کفالت کے اوپر میں آپ کو آج ایک بیان سناؤں گا ان کا. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی واقعات کی روشنی سے تو میں آپ کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں. تو چلتے ہیں، پھر تھوڑا دیر نہیں کرتے، آپ کے ساتھ میں واقعہ پیش کرتا ہوں. الرحمن الرحیم. تو شروع کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور کفالت. تو ٹائٹل ہے طلوع نور. عام الفیل شروع ہے. 55 دن گزرے. 9 ربیع اول کی شب دوشنبہ کی صبح صادق ہو چکی جب ام القرا میں سراج منیر اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پہلو آمنہ میں جلوہ نما ہوئے. آپ پیدا ہوئے تو آپ پاکیزہ، ناب بریدہ اور خوشبو میں سے بسے ہوئے تھے. دادا محترم عبد المطلب نے محمد اور والدہ ماجدہ نے احمد نام رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی ادائیں سیرت النبی کے واقعات کی روشنی میں آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میری گود میں تھے تو آپ کی پرورش تیز تھی. جب آپ 2 ماہ کے ہوئے تو آپ ہر طرف چلنے پھرنے لگے تھے. جب آپ کی زبان کھلی تو سب سے اول کلام جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ بقرۃ الوسیلا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ کے ہوئے تو آپ کی گفتگو صاف صاف سمجھی جانے لگی، اور ذرا بڑے ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود کھیل میں شریک نہیں ہوتے تھے. جب لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو فرماتے میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے آپ کو ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کا پارسا و پرہیزگار پایا. میں نے کبھی نہیں سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت کوئی جھوٹ بولا ہو، کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، کبھی کسی کو ایذا پہنچائی ہو، بےہودہ لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گئے ہوں، کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتے اور جب فارغ ہوتے تو الحمدللہ کہتے، سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواہ اب سے جاگتے تو آنکھیں سر منی ہوتی، بالوں پر قدرتی طور پہ تیل لگا ہوتا، سبحان اللہ. شک کے صدر، النشر لک صدرک، یا ہم نے تمہاری خاطر تمہارے سینہ نہیں کھول دیا. شاہ عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے سورۃ النشر کی تفسیر میں لکھا ہے کہ غسل قلب کا واقعہ پہلے بار 4 برس کی عمر میں پیش آیا اور آپ کے دل سے سیاہ لوتھڑا نکال دیا گیا. دوسری مرتبہ شیخ صدر اللہ کی مرضی کے خلاف متوقع جوانی کے روتوں کے تدارات کے لیے تھا. تیسری دفعہ دل کو وحی کے تعمیل کے قابل بنایا گیا. چوتھی مرتبہ معراج کے واقعے پہ پیش آیا تاکہ دل کو عالم ملکیت کی مشاہدے کی قوت حاصل ہو. خورد سال خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں سینہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ زخم کی سلائی کے نشانات دیکھا کرتا تھا. آغوش مادر، ایک روایت کے مطابق 5 سال بعد سراہی تربیت کے اس شاہکار کو آغوش مادر میں بٹھا کر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ بوجھل دل کے ساتھ بنو سعد کے اپنے ٹھکانے واپس لوٹ گئیں. اور پہلا سفر جو یثرب کا ہے، اور کسی متنفس کو یہ پتہ نہیں کون سی زمین میں سے موت آئے گی. بے شک اللہ ہر چیز کے مکمل علم رکھنے والا ہے، ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے یثرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیالی رشتہ داروں سے ملاقات کا ارادہ کیا. 2 اونٹوں پہ سوار مختصر قافلہ حضرت
ام یمن کے ساتھ روانہ ہوا۔ در النباغہ میں ترا جہاں حضرت عبداللہ مدفون تھے، 1 ماہ وہاں قیام کیا۔ لوٹتے وقت بدر کے قریب ابوا کے مقام پہ حضرت آمنہ بیمار ہو گئی۔ مختصر علالت کے بعد حضرت آمنہ نے جان آفرین کے سبت کر دی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 28 سال تھی۔ سایہ عطفت حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر مکہ پہنچی تو آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے اپنے پوتے کو اپنے سایہ عطفت میں لے لیا۔ آپ سردار مکہ تھے۔ عرب کے وفود آپ کو ملنے آیا کرتے تھے، چنانچہ بنی مدراج کی ایک جماعت آپ سے ملنے آئی۔ درد یتیم کو دیکھا تو حضرت عبدالمطلب سے کہا اس بچے کو بطور خاص حفاظت نگرانی کرے۔ دادا نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ وہ اس بات کو غور سے سن لے۔ شاہ یمن صفت زی یزن عزت چش حشم و جا کی قسم کھا کر کہا عبدالمطلب اپنے اس فرزند کی خاص طور پہ یہودیوں سے حفاظت کیجئے، کیونکہ اسے قیامت تک تمام عالم اسلام کی سرداری ملنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عبدالمطلب نے اپنے پوتے کے آنکھوں کے سامنے سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ آپ جو کام بھی کرتے اسے دیکھ کر انہیں خوشی ہو جاتی۔ جب سوئے ہوتے تو کسی اور کو اس کے پاس جانے کی مجال نہ ہوتی، مگر بلند اقبال پوتے جا کر ان کے بستر پہ بیٹھ جاتے تھے۔ آخری وقت ایام تو ام یمن کو طلب کیا اور فرمایا اے برکت ام یمن، میرے اس بیٹے کی طرف سے کبھی غفلت بے پرواہی نہ برتنا، کیونکہ یہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو طالب کو بلایا اور عبداللہ کی نشانی اس کے سبت کی۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 86 سال تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے دادا کو اللہ تعالیٰ اس وقت اٹھائیں گے کہ شکل پیغمبروں کی ہوگی اور لباس بادشاہوں کا، اور وہ ایک علیحدہ امت ہوں گے۔ کفالت ابو طالب، کیا اللہ نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا، پھر اس نے تمہیں ٹھکانہ نہ دے دیا؟ اپنے باپ کی وصیت کے مطابق ابو طالب اپنے بھائی عبداللہ کی نشانی اپنے گھر لے آئے، اور وہ کثیر العیال ہونے کی وجہ سے تنگ دست تھے، لیکن دل بہت بڑا تھا، بہت کریم النفس تھے۔ ان کی زوجہ فاطمہ بنت اسد بھی آپ سے بہت پیار کرتی تھی۔ ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سلاتے اور جب باہر جاتے تو اپنے ساتھ لے جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے گھر حالت دیکھی تو کام کرنے میں آر محسوس نہ کیا، اور اپنی ایک پڑوسی عبدالقید کی بکریاں مکہ کی پہاڑی چرگاہ اجیاد میں اجرت پر چرانے لگے۔ جو بھی اجرت حاصل ہوتی اپنے چچا کے نظر کر دیتے۔ کمائی کا یہ سلسلہ 10-12 سال تک چلتا رہا، آگے کہ آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل از نبوت تجارتی اسفار۔ پہلا تجارتی سفر شام۔ بعض ایسے بھی ہیں جنہیں تلاش و معاش کی خاطر دوسرے مقامات کی طرف سفر کرنا پڑتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والینہ محبت تھی، اس لیے آپ کو بھی اس سفر میں ساتھ لیا۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحر رعب کے پاس قیام ہوا۔ اس نے توریت و انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں سے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ رعب نے ابو طالب کا اپنے بھتیجوں کو فوراً اپنے شہر لے جاؤ اور یہود سے اس کی حفاظت کرو، ان کی بڑی شان ہوگی۔ اس سفر سے صحیح و سالم لوٹے تو ابو طالب پھر بھی شام کے سفر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں لے گئے، مباد ہے کہ یہاں آپ کو کوئی غزن پہنچے۔ الف الفضول، لیکن ایمان والے نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثبوت پورا دے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو کسی کے حقوق میں کمی کرے۔ فجار کی خانہ جنگیوں کا خاتمہ ایک معاہدے پہ ہوا۔ اس معاہدے کو طے کرنے والے 3 سرداروں کے ناموں میں فضل کا لفظ بھی شامل تھا۔ فضل کی جمع فضول ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس معاہدے کی بنیاد فضل پہ مبنی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد زبیر بن عبدالمطلب کی تجویز پہ معاہدہ حلف فضول ہوا۔ سب نے حلف اٹھا کر عہد کیا کہ ہم لوگ ملک سے بے امنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کریں گے، مظلوموں کی حمایت کریں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی، آپ اس معاہدے کے وقت موجود تھے۔ یہ واقعہ آپ کی زندگی میں پہلے سنگ میل ہے۔ عہد نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاہدے کے بدلے مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی دے تو میں قبول نہیں کروں، اور آپ بھی کوئی ایسا معاہدہ کرنا چاہیں تو میں تیار ہوں۔ اس معاہدے کی پسندیدگی سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا دل انسانی ہمدردی سے لبریز تھا۔ دوسرا، تجارتی سفر شام۔ بعض ایسے بھی ہیں جنہیں تلاش و معاشی خاطر دوسرے مقامات کی طرف سفر کرنا پڑتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی سفر کی کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت صداقت کی شہرت بوئے گل کی طرح دور دور تک پھیل چکی تھی۔ شہر مکہ کی ایک دولت مند خاتون حضرت خدیجہ بنت خولدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال تجارت شام لے جانے کی دعوت دی، معاوضہ دوسروں کی نسبت زیادہ دینے کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کے بعد سفر پہ جانا منظور فرمایا۔ سامان تجارت کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام میسرہ بھی شریک سفر تھا۔ میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و عادت و خصائل اور انوار و برکات دیکھے تو آپ کا گرویدہ ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کیا اور واپس مکہ مکرمہ لوٹ آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر جا رہے تھے تو دوپہر کا وقت تھا اور دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کیے ہوئے تھے۔ دور سے یہی منظر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی دیکھا۔ سودا گری کا حساب مالکہ کو دیا، نفع و دو چند سے زیادہ تھا۔ مالکہ نے خوش معاملگی میں بھی دیکھی اور خوش کلامی بھی۔ جو معاوضہ طے ہوا تھا اس کا دگنا آپ کی خدمت میں پیش کیا، یعنی 4 اونٹ کے 8 اونٹ معاوضے میں دیے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے پیارے بہن بھائیوں، مجھ سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں آپ سے جی۔ اسی کے ساتھ دیے گا مجھے اجازت، ملیں گے کل سحری کے وقت اچھے سے بلاگ میں۔ اللہ حافظ۔